وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کے گجر نچاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لمن اعوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین کرام اور سامعین حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع جس ماہ سے تعلق رکھتا ہے وہ رحمتوں والا، وہ برکتوں والا، وہ عزتوں والا، وہ شانوں والا، وہ نیکیوں والا پاک مہینہ رمضان مبارک چند ہی لمحات کے بعد ہمارے درمیان ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع بھی رمضان مبارک میں کرنے والے اعمال، کہ پہلے سے ہی ہمیں تیار ہو جانا چاہیے کہ جو مہینہ اتنی برکتوں والا، رفتوں والا، شانوں والا، نیکیوں والا، ثواب بڑھانے والا اور ہر گھر کے دسترخوان میں برکتوں کا نزول فرمانے والا وہ مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے نا کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، چارجنگ کر لیں۔ اور پھر یہ بات ہمارے سامنے آیا ہے کہ بندہ اپنی قوت کو، اپنی اسٹرینتھ کو، اپنے مال کو اس جگہ صرف کرتا ہے جس جگہ سے اس کو کچھ ملنا ہوتا ہے، یعنی کچھ نفع ملنا ہوتا ہے۔ بندہ وہاں جا کر اپنی ساری کی ساری طاقت لگا دیتا ہے، ساری قوت لگاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ میں کام کروں گا تو اس کا نتیجہ یا تو شام کو ملے گا یا ایک مہینے کے بعد ملے گا۔ ملازم ملازمت کرتا ہے، دکاندار صبح سے لے کر شام تک اپنی دکانداری کرتا ہے، اس کو یہی پتہ ہے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اور نفع ملے گا۔ لیکن یہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہر ایک کا یقین ہے کہ ہمیں کل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کہ یہ جو جہاں ہم انویسٹ کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنی اسٹرینتھ کو لگا رہے ہیں، جہاں ہماری قوت صرف ہو رہی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا نفع ملنے سے پہلے ہم یہاں سے چلے جائیں۔ دستور ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر ہم اپنی قوت کو لگائیں، اپنے مال کو خرچ کریں، تو اس کا صلہ ایک ایسی جگہ پر ہمیں ملے گا کہ جس جگہ موت کو بھی موت آ جانی۔
جیسا کہ ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمارا اخروی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا فائدہ۔ اور ہر ایک کو یقین ہے کہ روز محشر ہوگا، حساب و کتاب کا دن آئے گا، اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا، یوم جزا ہے۔ تو اس یوم جزا اور فیصلے کے دن کی تیاری نہ کرنا، یہ کم عقلی کی علامت ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ انسان مال و متاع اکٹھا کرے، مال و متاع ہی کی ہوس میں لگا رہے، اور اس کے علاوہ اس کو پتہ یہ بھی ہے کہ میری کل کی مجھے خبر نہیں ہے۔ لیکن جس کا یہ پتہ ہے کہ کل کو یہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ موت کو بھی موت آ جانی ہے، جزا سزا کا معاملہ ہونا ہے، اور اس کے لیے لمحہ بھر کی بھی تیاری نہ کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار نہ کرے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک، حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ رمضان المبارک ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ہمیں عبادت زیادہ کرنی ہے، اس لیے کہ یہاں اس مہینے کی برکات یہ ہے، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت الابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت کے اندر فتحت الابواب الجنہ، فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وغلقت الابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اتنا برکت والا مہینہ، جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، شیاطین کو جکڑ دیا جائے، اس مہینے میں پھر بھی کوئی بندہ عبادت کو نہ بجا لائے، پھر بھی کوئی بندہ روزے نہ رکھے، پھر بھی کوئی بندہ 5 نمازیں نہ پڑھے، تو وہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مارا ہوا ہے، وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، کہ جس کو مال کی ہوس نے، جس کو اس کے کاروبار نے اور اس کے کنبے نے اللہ کی رضا والے کاموں سے دور رکھا، اور جو اخروی زندگی ہے اور لمبی زندگی ہے، اور اتنی زندگی ہے کہ اس کی حد کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس زندگی کے لیے اس نے کوئی تیاری نہ کی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی، آپ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا نا، تو اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ابھی کچھ ہی دنوں کا ہو سکتا ہے اتوار کا روزہ ہو پہلا، تو جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا تو اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ تو فرماتے ہیں رمضان کی آمد تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں رب کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی، رب کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی، اور اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور رب پاک اس مقدس مہینے میں تمہاری کی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن بدبخت ہے وہ شخص جو مہینہ رمضان پائے، اس مقدس مہینے کو پائے، پھر بھی رحمت الہی اکٹھی نہ کر سکے۔ اور حال ہمارا یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رجب المرجب کے مہینے سے ہی رمضان مبارک کی تیاری فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یعنی رجب المرجب کے مہینے سے ہی
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم اپنے بارے میں غور کریں تو ہمارا حال، ہمارا ماضی، ہمارا فیوچر ہمارے سامنے. ہم تو نیتیں کر نیتیں توڑتے ہیں، ہم ارادے بنا کر ارادوں کو پست کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے رب کائنات نے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. یعنی جن کی بدولت رب کعبہ نے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے، لیکن وہ اس قدر عبادت الہی بجا لا رہے ہیں. اور امتی ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ میں بخشا ہوا ہوں یا میرے لیے معافی نامہ آ گیا یا نہیں آیا، لیکن وہ دلیری کے ساتھ گناہ کر رہا ہے. وہ مال کی ہوس کے اندر وہ جناب روزہ نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کامیاب زندگی کی طرف نہیں آ رہا، اور پھر کہتا ہے پوری نہیں پڑھ دی. اب جس آیہ مبارکہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پارہ 17 سورہ حج کی 177 آیت نمبر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ رمضان مبارک میں ہم نے کیا اعمال کرنے. اس آیت مبارکہ میں رب پاک نے بیان فرما دیا کھل کر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یعنی گویا کہ اس آیت مبارکہ میں پہلا فرسٹ آف آل پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو. مفسرین نے فرمایا کہ نمازیں پڑھو. اور یہ آیت مبارکہ رمضان مبارک کے لیے نہیں بلکہ ساری عمر کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل ہے. یہ ہمارے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم اس آیت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاریں، ہماری دنیا بھی بہتر اور آخرت میں رب کائنات ہمیں سرخرو فرما دے گا. یہ رمضان مبارک سے کہ خطبہ جمعہ، یعنی رمضان مبارک کی آمد سے پہلے کا خطبہ جمعہ ہے، اس لیے اس کو توجہ سے سننے والی بات ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ رکوع بھی نماز کا رکن اعظم ہے اور سجدہ بھی نماز کا رکن اعظم ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کبھی رکوع کو نماز کہا ہے، کبھی سجدے کو نماز کہا ہے. جیسے کہ ایک آیت پاک کا جزیہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مطلب جو نماز پڑھتے ہیں باجماعت ان کے ساتھ نماز پڑھو، باجماعت نماز ادا کرو. اور یہاں پر رکوع کا ذکر فرما کر نماز مراد لیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کا یوں کہہ لیجئے ہمارا کامیابی کا پہلا اصول اور اہم پوائنٹ یہ فرمایا اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو، نمازیں پڑھو اور دل جمعی کے ساتھ پڑھو. اب رمضان مبارک کے اندر ہر بندے کا ذہن بن جاتا ہے ہاں یار اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے. 5 نمازیں تو ہر دن کے اندر فرض ہے، اس کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن یہ حکم اگر دیکھا جائے تو کچھ اس سے آگے گا. وہ یہ ہے کہ جب بندہ رمضان مبارک کے روزے کی سحری کے لیے اٹھے تو اس کو چاہیے کہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائے. اور جب 10 منٹ پہلے اٹھے گا تو وہ پھر 2 4 6 8 10 12 رکعت نماز تہجد بھی ادا کر لے گا. وضو کرے اور نماز تہجد ادا کر لے. اور پھر دیکھیے کہ اس دن کا آغاز جس سے نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے شروع کیا ہوگا، رب تعالیٰ کی برکات کا کس قدر نزول ہوگا. پھر اسی طرح جب آپ سحری کر لیں، نماز فجر پڑھیں، نماز فجر کے بعد باجماعت ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب نماز فجر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سونے کی کوشش کرتے ہیں، سو جائیں. نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تو ہم فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک یہاں تو اوراد و وظائف کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا دوسرا اصول اسی آیہ مبارکہ کے آگے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. پہلا تھا نماز، رکوع اور سجدے کرو یعنی نمازیں پڑھو. دوسرا ہے اپنے رب کی عبادت کرو.
مفسرین اکرام نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرنے سے مراد کہ آپ کی عبادت کا مقصد للہیت ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، رضا الہی کے لیے عبادت کرنی ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ بسا اوقات ہماری جو عبادت، اب عبادت نماز تو کا ذکر تو پہلے ہو گیا، اب عبادت سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو، اس سے مراد دیگر عبادات، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، خیرات کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، والدین کی خدمت بجا لانا، اور یوں کہہ لیجئے کہ گھر بار والوں کے لیے دسترخوان کی وسعت اختیار کرنا، یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ یہ عبادت کرو، لیکن اس عبادت کا مقصد للہیت ہونا چاہیے، ریاکاری نہ شامل ہو، وگرنہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، دینی زکوٰۃ ہوتی ہے جو مال کا میل ہوتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ مالدار شخص غریبوں کی اپنے گھر کے باہر یا اپنے دکان کے باہر بھیڑ لگا کر ان کو تماشا بنا رہا ہوتا ہے، غربت کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ فاؤنڈیشنیں ایسی بن چکی ہیں جو زکوٰۃ کے پیسوں کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے، فلیکسز لگا کر، زکوٰۃ کے پیسوں کا جو فقیروں کا حق تھا، جو غریبوں کا حق تھا، جو وابن سبیل مسافروں کا حق تھا، جو طالب علم دین کی راہ میں جو علم حاصل کرے ان کا حق تھا، وہ جناب ایڈورٹائزمنٹ ہی لگا رہے، وہ فلیکسوں پہ اپنی تصویریں دے رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق یہ شخصیت ہے۔ ایسا نہ کر لیجیے، زکوٰۃ آپ کا اپنا کمایا ہوا مال تھا، اس مال کا میل ہے اور یہ رب کی راہ میں دینا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑا پیارا جزیہ یعنی عقلی جزیہ ہے، وہ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کا موضوع انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بھی تفصیل بیان کیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہم جو زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ نکالتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے یار اتنے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ یار دیکھو، ہر مال جو بھی ہم خرید کر لا رہے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ماچس کی ڈبیا سے لے کر بڑے سے بڑا مکان تک، جب بھی ہم خریدتے ہیں 8% سے لے کر 18% تک فیصد تک آپ کو ٹیکس کاٹا جاتا ہے، ہر بندے کو دینا پڑتا ہے۔ اس وقت ہم نے فیلنگ جیسی ہوتی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہر مہینے دینا پڑتا ہے، ہر چیز پر دینا پڑتا ہے، لیکن یہ تو سال کے بعد 2.5% دینا پڑتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر مالدار اپنا 2.5% نکالیں اور غریبوں تک ان کا حق پہنچ جائے تو یہ ایسا اسلام کا اصول ہے کہ غربت ختم ہو جائے، لیکن اگر ہم کوشش کریں۔ اور تیسرا کامیابی کا اصول اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اچھے بول بولو، نیکی کے کام کرو، روزہ رکھا ہوا گالی نہ دے، روزہ رکھا ہوا نگاہوں کی حفاظت کرے، فلمیں دیکھ کر ٹائم نہ ضائع کرے، بھلائی کے کام کرے۔ اور جب بندہ پہلا اصول ہے ایمان والوں نماز قائم کرو، یہ کر لے گا اور اپنے رب کی عبادت بجا لائے گا، ریاکاری نہیں کرے گا، دکھلاوا نہیں کرے گا، اور تیسرا بھلائی کے کام کرے گا، تو پھر اسے ملے گا کیا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر تمہاری کامیابی کا جو صحرا ہے وہ تمہیں پنایا جا سکتا ہے اگر تم سچے دل سے یہ کام کر لو گے۔ یہ ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے اصول ہے، نمازیں پڑھنا، عبادت جو بھی کرنی ہے وہ اللہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور ساتھ میں بھلائی کے کام کرنے۔ تو یہ بھلائی کے کام ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح آپ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں ویسی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اور جب آپ نماز پڑھ لیں تو تلاوت قرآن کر لیں، کچھ اوراد و وظائف کریں، طلوع آفتاب ہو تو اشراق اور چاش کے نوافل 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جو بندہ فجر کی نماز کے بعد مسلسل عبادت کرتا رہے اور کرنے کے بعد اشراق و چاش کے نوافل پڑھے، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اب بندہ ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے حج کی ٹکٹ کٹوائے اور جائے اور پتہ نہیں اس کا حج قبول ہو یا نہ ہو، عمرہ کرنے جائے وہاں گناہ کر بیٹھے. معاملات ایسے ہوتے ہیں، انسانی باتقاضا بشریت، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے غصے کے اندر. لیکن ادھر یہ ہے کہ بندہ ہر روز اس کو کتنے ثواب مل رہا ہے؟ 2 حج اور 2 عمرے کا. لاکھوں روپے کا منافع ہو رہا ہے، لاکھوں روپے کا. آج کل حج کی منیمم جو ٹکٹ ہے نا 11,75,000 روپے ہے. 2 حج پلس کر لیں آپ. ہمیں تو 5 روپے کا کہیں سودا نفع مل رہا ہو نا، ہم وہاں پر جا کے اپنی ڈیڑھی لگا لیتے ہیں. اور ملازمت کے اندر بھی یہی کرتے ہیں، اگر ہماری تنخواہ کے اندر 1,000 روپے کہیں منافع مل رہا ہو، ہم یہاں کی چھوڑ کے وہاں اختیار کر لیتے ہیں. اور ادھر اللہ کے بندے ہم جس منافع کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس منافع کے ملنے سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس منافع کو لے سکیں یا نہ لے سکیں، پتہ نہیں موت کے ہاتھ چلے جائیں. لیکن یہ منافع ایسا ہے کہ یہ بندہ ادھر عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب درج فرما دیتے ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ اکبر، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. نفلوں کا ثواب یہ مسلمانوں کا ہی. دیکھیں اسلام، میں نے پچھلے جمعہ بیان فرمایا تھا، اسلام ہی دین حق ہے. اور پھر دین حق کی امپلیمنٹیشن ہماری لائف کے اندر آ جائے تو پھر اتنا ثواب کا انبار ہے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم جناب کاروبار کے چکر میں، یعنی کاروبار کا مناتے ہیں. یعنی یہ مہینہ ہم مسلمان عموماً اس طور پر مناتے ہیں کہ اب ہمارا کاروبار کا سیزن آ گیا. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے اور اپنے حال پر غور فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان شد مئذرہ لم یأت فراشہ حتی ینسلخ. فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جن کی بدولت رب کائنات نے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا، وہ ہستی جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں، منتخب رب ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا ہے، وہ ہستی کیا کرتی؟ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور اتنی محنت عبادت میں کرتے، مسلسل پورا مہینہ اینڈ تک عبادت الہی بجا لاتے رہتے. ہمارا حال، ہم 2 رکعت نفل پڑھنے میں پرابلم ہمیں ہوتی ہے. سنت غیر موقدہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں جناب اب دیکھیں رمضان ہے تو تراویح کا مہینہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے رمضان مبارک کے اندر ایک سجدہ کرنے والے کو رب پاک 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. خوشی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ. 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور خالی نیکیاں ہی نہیں، پھر فرمایا جنت کے اندر رب کائنات اس بندے کا یاقوت کا محل تیار فرمائے گا. اور بتاؤ بندے خدا، جس بندے کا گھر جنت میں ہو اور ایک ایک سجدے پہ مل رہا ہو، اور ایک روایت کے اندر آیا اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے رمضان مبارک میں سجدہ کرنے والے کو اللہ رب العزت اس سجدے کی فضیلت کا صدقہ جنت کے اندر ایک درخت لگاتا ہے کہ اس درخت کا سائے کے تحت، اس درخت کے سائے میں اگر 500 سال گھوڑا چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اب غور کریں، ایک تو اشراق و چاش کی 2 رکعتیں، پھر تہجد کی نماز، وہ بھی ہر رکعت میں 2 سجدے، کتنی نیکیاں، 5 نمازیں فرض اور پھر اس کی سنت نوافل اور اس کی موقدہ غیر موقدہ، پھر یہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور سنت موقدہ ہیں. اور اگر بندہ 20 رکعت پوری ادا کرے، اللہ اکبر. محروم ہے جو 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اتنے بڑے منافع کو چھوڑ جاتے ہیں. محروم ہے وہ جو 10-12 پڑھ کے تھک جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اتنا بڑا منافع کہ 20 رکعتوں میں 40 سجدے، 40 محلات تو کنفرم ہے نا، نبی پاک کی زبان برحق سے فرما دیا گیا. 40 محلات یاقوت کے جنت کے اندر ملیں گے. اور پھر 1500 کو ضرب 2 ضرب 40 سے تقریباً 60,000 نیکیاں اس کو مل رہی ہیں. اور پھر کتنے
درخت جنت میں لگیں گے، 40 درخت جو نماز تراویح مکمل پڑھتا ہے 40 درخت اس کے جنت میں لگ رہے ہیں۔ تو دیکھو جو بندہ 8 پڑھ کر نکل جائے گا، 8 پڑھ کر نکل جائے گا، وہ 12 کو ضرب دو یعنی 40 یعنی 12 رکعتیں کیا ڈبل کرو 24 گھروں سے محروم رہ گیا۔ ادھر تو جناب ایک فٹ پہ لڑائی ہو جاتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ دنیا اور مافیا کی جتنی زینتیں ہیں، جتنے جواہرات ہیرے تمام کے تمام محلات سب جنت کے ایک ذرہ کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں یاقوت کا محل دے رہا ہے۔ کاش کہ ہم اکٹھے کرنے والے، نیکیاں کا انبار اکٹھا کرنے والے بن جائیں، کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آخر کے اندر یہ ہے کہ 3 رمضان مبارک انشاءاللہ عز و جل سیدہ خاتون جنت والدہ محترمہ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے، تو ہمیں خصوصاً اس دن کے اندر عبادت الہی کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ ختم پاک کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ سیدہ خاتون جنت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ مسجد بیت میں رات کی نماز پڑھنے جاتی تو مسلسل نماز پڑھتی کہ صبح فجر ہو جاتی تھی۔ یہ سیدہ کی عبادت ہے، اور ہم حضرت خاتون جنت کو ماننے والوں میں سے ہیں، اور فرمایا کرتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ جب بھی دعا مانگتی تو اپنے پڑوس کے لیے مانگتی، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگتی، یا اللہ ان کو عطا فرما۔ تو میں نے عرض کی والدہ محترمہ لیے کیوں نہیں مانگتی؟ فرماتی پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر، یعنی پہلے پڑوسیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بھی صلہ رحمی کریں، ہم بھی اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کوئی غریب ہے تو اس کو راشن دلا دیں، اس کو رمضان مبارک کا سحری افطاری کا اہتمام کر دیں۔ لیکن جو پیشہ وارانہ لوگ ہیں ان سے اپنے مال زکوٰۃ دے کر بھی زکوٰۃ ضائع نہ کریں، ان کو فطرہ دے کر بھی فطرہ ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ اگلا موضوع انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکام کے متعلق ہوگا۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر ادھر ہی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سیدہ خاتون جنت کا صدقہ ہمیں آئندہ کی زندگی نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔